دیار دل، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 10۔ جسے بیٹی کے لیے باپ نے چنا تھا وہ خونی رشتوں کا احترام کرتا تھا، ان کی عزت اور ان سے پیار کرتا تھا، اور جسے انہوں نے بیٹی کے لیے چنا وہ ایک مادہ پرست، لالچی اور سطحی انسان تھا۔ کیا وہ جانتی نہ تھی کہ معز کو فارا سے شادی پر کیا چیز اکساتی ہے؟ فارا ناتجربہ کار اور ناسمجھ ہے، مگر وہ عمر کے تجربات اور زندگی گزارنے کے بعد کیا انسانوں کو پہچاننے کے قابل نہ ہو سکی تھی؟ وہ جانتی تھی، وہ بالکل جانتی تھی کہ اپنا کیریئر بنا لینے اور زندگی میں ہر طرح اسٹیبلش ہو جانے کے باوجود ان کا اعلیٰ تعلیم یافتہ، ہینڈسم، بہترین کیریئر رکھنے والا اور دیگر بے شمار ظاہری خوبیوں والا بھتیجا اپنے لیے موجود کئی کنواری غیر شادی شدہ لڑکیوں کے بہترین رشتوں کو چھوڑ کر ان کی نکاح شدہ بیٹی سے شادی کا کیوں خواہش مند تھا؟ خوبی فارا میں نہیں، اسے وراثت میں ملنے والی کروڑوں کی دولت اور جائیداد میں تھی۔ وہ جائیداد کا مطالبہ بھی خلا کے ساتھ ہی کر دیں، انہیں مشورہ بھی معز نے ہی دیا تھا۔ جو شادیاں لالچ میں کی جاتی ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے کیا وہ جانتی نہ تھی؟ بس ولی صہیب خان نہ ہو پھر چاہے کوئی بھی ہو، وہ ان کی بیٹی سے محبت کرے نہ کرے، اس کے ساتھ مخلص ہو نہ ہو۔ آج جب اپنے گناہ شمار کر رہی تھی تو روتے روتے اپنے مرحوم شوہر کا شکریہ بھی ادا کر رہی تھی۔ وہ جاتے جاتے بیٹی کو نکاح جیسے مضبوط رشتے میں باندھ گیا۔ اگر وہ اس روز فارا کا نکاح نہ کرتے، صرف زبانی بات طے کرتے یا منگنی ہی کر دیتے، تو وہ کب کی وہ منگنی کی انگوٹھی ولی صہیب خان اور محمد بختیار کے منہ پر مار کر فارا کی معز کے ساتھ شادی کروا چکی ہوتی۔ یہ ان کی بیٹی کے باپ اور دادا کی دعائیں اور ان کے درست ہی فیصلے ہیں جو اپنے تمام تر حسد اور نفرت اور انتقام کی آگ میں پاگل ہو جانے کے باوجود بیٹی کی زندگی کو کسی بڑھے سانے سے دوچار نہ کر پائی تھی۔ جوان بیٹی کو دنیا کے رحم و کرم پر بالکل تنہا چھوڑ کر خود یہاں ایک دوسرے ملک آ بیٹھی، ایسا کرتے نہ دل کانپا نہ وجود پر لرزش طاری ہوئی۔ آج ان کی پیدا کردہ مشکلات میں وہ گھری ہوئی تھی، وہ اپنے شوہر سے کیسے معافی مانگے؟ وہ تو ان سے روٹھ کر بہت دور چلا گیا ہے۔ میں نے اپنا گناہ قبول کر لیا، آپ کب کریں گی؟ اس زندگی میں کر لیں، ابھی وہ بوڑھا انسان زندہ ہے، ابھی ہم اپنے گناہوں کی اس سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ کئی ہفتوں سے متواتر بیٹی کے یہ الفاظ ان کے کانوں میں گونج رہے تھے، مگر وہ خود میں اتنا حوصلہ تو پیدا کر پاتی کہ ان کا سامنا کر سکیں، اس سے معافی مانگ سکیں۔ اس صبح کانپتے ہاتھوں سے وہ محمد بختیار کے گھر کا فون ملا رہی تھی۔ کسی ملازم نے فون اٹھایا تھا اور انہوں نے بیٹی کے بجائے سسر سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ ہیلو روحی بیٹا، یہ تم ہو؟ ان کی سماعتوں سے وہ بوڑھی آواز ٹکرائی تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ آغا جان مجھے معاف کر دیں۔ انہیں اس احترام والے لقب سے انہوں نے زندگی میں پہلی بار مخاطب کیا تھا، ورنہ گفتگو بغیر کسی لقب کے صرف آپ سے شروع ہوا کرتی تھی۔ وہ کیا بولیں؟ ان سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ گناہ اتنے تھے کہ وہ کس کس کا اعتراف کریں، کس کس کی معافی مانگیں۔ روحی بیٹا تم؟ ان کا محبت میں ڈوبا لہجہ انہیں ملامتوں کی گہرائیوں میں دھکیلنے لگا، ان پر جیسے کوئی کوڑے برسا رہا تھا۔ میرے گناہوں کی گٹھری بہت وزنی ہے آغا جان، بہت وزنی۔ آپ سے اپنے کس کس قصور کی معافی مانگوں؟ چاہتی تو یہ ہوں کہ آپ کے پاس آ کر آپ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگوں۔ میں تو آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہونے کی جرت بھی خود میں نہیں کر پا رہی۔ وہ رو رہی تھی۔ اپنوں میں رنجشیں، گلے شکوے، لڑائیاں سب کچھ ہو جایا کرتا ہے بیٹا، انہیں یاد رکھنا اور دل سے لگانا نہیں، بھول جانا چاہیے۔ تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، میں تم سے خفا نہیں، بس اب سب کچھ بھول کر یہاں آ جاؤ۔ یہ اعلیٰ ظرفی انہیں مزید ندامتوں کے سمندر میں دھسا گئی۔ میں آپ کے پاس آؤں گی آغا جان، ضرور آؤں گی، آپ کے پاؤں پکڑ کر آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں گی، مگر مجھے کچھ وقت دے دیں۔ میں ولی کو بھیجوں تمہارے پاس، یا کہو تو فارا کو، تم ان کے ساتھ؟ وہ ان کی شرمندگی و پشیمانی کو دیکھ کر بے اختیار بولے، نہیں کسی کو نہیں، آپ وعدہ کریں مجھے لینے کسی کو نہیں بھیجیں گے۔ واپسی کا یہ سفر میں خود طے کروں گی، اس بار آپ نہیں، میں آپ کے پاس آؤں گی، بس مجھے کچھ مہلت، کچھ وقت دے دیں۔ پھر انہوں نے فارا سے بات کروانے کے لیے درخواست کی۔ السلام علیکم ممی۔ وہ شاید وہیں کہیں پاس ہی موجود تھی، تبھی تو لائن پر اگلے ہی پل وہ موجود تھی۔ فارا دیکھنا آغا جان مجھے لینے کسی کو نہ بھیجیں، ورنہ میں پستیوں میں کچھ اور دھس جاؤں گی، انہیں ایسا مت کرنے دینا فارا۔ میں کوشش کر رہی ہوں، تم دعا کرو میں خود میں جلد اتنا حوصلہ اور ہمت جمع کر پاؤں کہ یہاں تم سب کے پاس آ سکوں۔ وہ اس سے روتے ہوئے بولی، تم مجھے بہت یاد آ رہی ہو بیٹا، میں جلد تمہارے پاس آؤں گی۔ وہ خاموشی سے ان کی آواز سن رہی تھی۔ اس روز اس نے بہت کچھ کہا تھا، آج وہ صرف انہیں بولنے کا موقع دے رہی تھی۔
فارا معیز تمہارے قابل نہیں، جو میں نے چنا وہ غلط، جو تمہارے ڈیڈی نے چنا وہ صحیح تھا۔ اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے وہ دھیمی آواز میں بولی، نفرتوں کو انتہاؤں تک لے جانے میں نے کوئی کمی نہیں رکھی، لیکن اگر ولی ابھی بھی اس رشتے کے لیے راضی ہو جاتا ہے تو تم اس رشتے کے لیے فوراً ہاں کر دینا فارا۔ جو اپنے والدین اور اپنے خونی رشتوں کے ساتھ مخلص ہے وہ دنیا کے ہر رشتے کے ساتھ مخلص ہوگا۔ وہ ولی سے کہنا چاہتی تھی کہ ان کے گناہوں کی سزا وہ ان کی بیٹی کو نہ دے۔ وہ معصوم ہے، وہ بے قصور ہے، وہ بہت سچی اور بہت اچھی ہے۔ وہ اسے اپنا لے، اپنا نام اس کے نام کے ساتھ جڑا رہنے دے۔ انہیں چاہے کبھی معاف نہ کرے، ان سے چاہے کبھی نہ ملے، کوئی رابطہ، کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہ رکھے، مگر اس سے یہ سب کہنے کا وہ منہ کہاں سے لاتی؟ ان کا منہ نہیں تھا اس سے کچھ بھی کہنے کا۔ اب بس صرف دعاؤں کا پر انہیں بھروسہ تھا، صرف دعاؤں پر، ماں کی دعا اس کی اولاد کے حق میں جو اللہ رد نہیں کرتا۔ وہ آغا جان کو روتا دیکھ کر ان کے پاس آ گئی تھی اور یہ جان کر کہ یہ فون اس کی ماں کا ہے وہ ان کے بالکل ساتھ لگ کے بیٹھ گئی تھی۔ ماں کیا کہہ رہی تھی اسے پتہ نہیں، مگر جواب میں آغا جان کیا کہہ رہے تھے وہ سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بے اختیار بہنے لگے تھے۔ محبت جیت گئی تھی، مگر محبت کی جیت کے ان انمول اور یادگار لمحوں میں جب وہ پورے دل سے خوش ہو رہی تھی، خوشی و مسرت کے آنسو برسا رہی تھی، تب ماں کی اس آخری بات نے اسے یاد دلایا کہ یہ خوشی اس کے حصے میں اب زندگی بھر کبھی بھی پوری آ نہیں سکے گی۔ وہ جانتی تھی ولی کتنا بھی تحمل مزاج و بظاہر غصہ اور ضد کرنے والا نہ لگتا ہو، مگر وہ اسے کبھی بھی دل سے معاف نہیں کر سکتا۔ آج جنوری کی 1 تاریخ ہے۔ آج سے لے کے 31 مارچ تک تمہیں وہاں ان کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اگر تم ایسا کرنے پر آمادہ ہو تو 1 اپریل کو جو تم چاہو گی تمہیں مل جائے گا۔ تمہاری تسلی کے لیے آج پہلی اور آخری بار تمہیں یقین دہانی کرا رہا ہوں، 3 مہینے سے اگلا ایک دن بھی تمہیں یہاں نہیں رہنا پڑے گا اور نہ کسی پسندیدہ رشتے کو جوڑے رکھنا پڑے گا، اور میں اپنے لفظوں سے پھرنے والا انسان نہیں ہوں۔ اور وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے لفظوں سے پھرنے والا انسان نہیں تھا۔ 3 مہینے بعد وہ یہاں رہنا چاہے گی یا یہاں سے جانا چاہے گی اس کی ذاتی مرضی ہے، اس میں وہ مداخلت نہیں کرے گا کہ اس بات سے آغا جان بھی وابستہ ہیں، مگر 3 مہینے بعد وہ اسے چھوڑ دے گا، یہ ایک طے شدہ بات تھی۔ آغا جان، ان کا بیٹا بہروز خان، پوتیاں فارا، زرمینیں، سب غصے کے تیز، ضدی، جذباتی اور انا پرست لوگ تھے، جبکہ ان کا دوسرا بیٹا سہیب خان اور اس کا بیٹا ولی ٹھنڈے مزاج کے، صبر و برداشت والے، تحمل اور نرم طبیعت والے لوگ تھے۔ مگر اس نرمی، برداشت اور تحمل کے باوجود وہ تھے تو اسی خاندان سے، جو ضد اور انا ان سب میں تھی وہ ان میں کیوں نہ ہوتی؟ وہ ولی سے جس رات بات کر کے آئی تھی اسے گزرے 14 دن ہو چکے تھے۔ یہ مارچ کی 12 تاریخ تھی۔ وہ جانتی تھی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، آج صرف 19 دن باقی بچے ہیں، کل 18، پھر 17، پھر 16۔ اس کی کیلنڈر پر نگاہ جاتی تو وہ اسے دیکھ کر مسکراتا۔ فارا بہروز خان، وقت کو روک سکتی ہو تو روک لو۔ ولی سے اس رات بات کرنے کے بعد، اس رات کی صبح اس سے محبت کا ادراک پانے کے بعد سے وہ ہر پل وقت کے رک جانے کی دعا مانگ رہی تھی۔ اس رات سے آج تک تمام دنوں میں وہ سارا دن آغا جان کے ساتھ مصنوعی قہقہے لگاتی اور رات میں بستر میں منہ چھپا کے بے آواز رویا کرتی۔ جس سے اسے محبت ہے وہ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتا؟ ان کی بہو نے ایک عمر گزرنے کے بعد آخر کار ان کی محبت کو تسلیم کر لیا۔ محبت کی جیت کی یہ سرشاری ایسی تھی کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوش اور مطمئن نظر آنے لگے تھے۔ اب انہیں اٹھانے بٹھانے کے لیے سہارا دینے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ باتھ روم خود چلے جاتے تھے، کسی وقت آہستہ آہستہ چلتے اس کے پاس کچن میں آ جایا کرتے۔ وہ کام کرتی رہتی، وہ کچھ دیر کچن ٹیبل پر بیٹھ کر اس سے باتیں کرتے، پھر تھکنے لگتے تو واپس اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ ولی صبح یا کبھی کبھی شام کے وقت انہیں تھوڑی بہت چہل قدمی بھی کروانے لگا تھا۔ ان دنوں ان کے ساتھ ہنسنا بھی کتنا دشوار عمل لگتا تھا، مگر وہ اپنے کسی بھی انداز سے انہیں کوئی ٹینشن نہیں دینا چاہتی تھی۔ زرمینے کے ساتھ بھی اس کا محبت بھرا تعلق مزید مضبوط ہو گیا تھا، اس حد تک کہ ان دنوں جب زرمینے اپنی پڑھائی کی شدید مصروفیت و پریشانی میں گھری تھی، تب اس کی ٹینشن کو کچھ کم کرنے اور پڑھنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے وہ اشنا اور حذیفہ دونوں کو ڈرائیور کے ساتھ جا کر یہاں لے آئی تھی۔ اس نے تو صرف یوں ہی فارا کو فون کر کے بتایا تھا کہ عائشہ آنٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کی مصروفیت اور پڑھائی کے لیے مناسب وقت نہ ملنے اور اسائنمنٹ وغیرہ کی تاریخوں کا ذکر کیا تھا، مگر فارا آغا جان کو سب بتا کر اسی روز اس کے گھر پہنچ گئی تھی۔ عباد گھر پر نہ تھا۔ زرمینے اس کی اجازت کے بغیر اس طرح بچوں کو اس کے ساتھ بھیجنے سے ہچکچا رہی تھی۔ عباد ناراض ہوں گے فارا، انہیں بات اچھی نہیں لگتی کہ میں اپنی روزمرہ کی چھوٹی موٹی مشکلات کے حل کے لیے اپنے میکے کی طرف دوڑوں۔
میں اشنا اور حذیفہ کو ساتھ لے کے جا رہی ہوں، عائشہ آنٹی آئیں گی تو یہ واپس آ جائیں گے۔ تم ان کے یونیفارم، اسکول بیگز وغیرہ سب چیزیں جلدی سے میرے سپرد کرو، اور 5-6 دنوں کے لیے ان کے کپڑے بھی۔ تب تک میں عباد بھائی کو فون پر بتاتی ہوں۔ یہ کبھی بہت پہلے کا قصہ تھا جب اسے عباد کو عباد بھائی کہنا زبردستی کا رشتہ جوڑنا لگتا تھا۔ عباد بھائی کا اشنا اور حذیفہ میرے کچھ نہیں لگتے۔ اس نے زرمینے ہی کے گھر سے عباد کا موبائل نمبر ملایا اور سلام دعا کے بعد چھوٹتے ہی بولے، ہائے، تم نے یہ پوچھنے کے لیے مجھے زندگی میں پہلی بار فون کیا ہے؟ وہ اس کے انداز پر حیران بھی ہوا تھا اور خوش بھی ہوا تھا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا ان دونوں کے ساتھ کوئی معمولی سا بھی رشتہ ہے تو مجھے یہ اجازت دیجیے کہ میں انہیں اپنے ساتھ لے جاؤں جب تک عائشہ آنٹی کراچی سے واپس نہیں آتی، اس وقت تک کے لیے۔ اس پورے جملے میں اجازت کا لفظ زبردستی گھسایا ہوا لگ رہا ہے، اس لیے کہ آپ کا انداز مکمل طور پر ڈھونس اور دھمکی دینے والا ہے۔ چلے میں اس لفظ کو کیا بلکہ پورے جملے کو ہی بدل دیتی ہوں، میں اشنا اور حذیفہ کو اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہوں۔ ہاں، یہ انداز فارہ بہروز خان کو زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ وہ قہقہہ لگا کر ہنسا تھا۔ جواباً وہ بھی بے ساختہ مسکرائی تھی اور ان کی باتیں خاموشی سے سنتی زرمینے بھی۔ یوں وہ بچے آج کل اپنے ننیال میں رہ رہے تھے۔ صبح وہ دونوں یہیں سے اسکول جاتے، وہ انہیں تیار کرا کر ڈرائیور کے ساتھ روانہ کرتی۔ ولی آغا جان کے ساتھ ناشتہ کر لینے کے بعد آفس جاتا۔ اس کے بعد باقی کا سارا دن وہ دونوں آغا جان اور فارہ کے ساتھ بھرپور شرارتیں کرتے اور کھیلتے کودتے گزارتے۔ شام میں ماموں کے گھر واپس آنے پر گھما کر لانے، آئس کریم کھلانے کی فرمائشیں ہوتیں جو ہر بار پوری بھی ہوتیں۔ آغا جان کے ساتھ باتیں کرتے وقت کے سوا اگر کسی وقت ولی کے چہرے پر مسکراہٹ آتی تھی تو وہ اپنے بھانجی بھانجوں کے ساتھ وقت گزارنے پر۔ رات اس نے دیکھا تھا حذیفہ اس کے ساتھ ریسلنگ کر رہا تھا، اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھا، وہ اس کے کندھے کو 1 2 3 گنتی کر کے کارپیٹ سے لگانے کی کوشش کر رہا تھا، اور ریفری کے فرائض انجام دیتی اشنا بھی کچھ دیر بعد اس کے کندھوں پر جھولتی نہ جانے کون کون سی داستانیں سے سنا رہی تھی۔ ان بچوں کے ہونے سے گھر میں بے حد رونق اور ہنگامہ تھا۔ اب وہ تینوں کھانا کھاتے تو وہاں آغا جان کی باتیں اور ان دونوں کی سنجیدگی جیسا کوئی ماحول نہ ہوتا تھا۔ آج شاید ان دونوں کے یہاں قیام کا آخری دن تھا کہ عائشہ آنٹی کی آمد آج متوقع تھی۔ آج جمعے کا دن بھی تھا۔ کئی ماہ کی بیماری کے بعد آج آغا جان کا جمعے کی نماز مسجد میں جا کر ادا کرنے کا ارادہ تھا۔ اس سے پہلے وہ گھر پر ہی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ وہ اس وقت نہانے اور جمعے کا بھرپور اہتمام کرنے میں مصروف تھے۔ ساتھ ساتھ فارہ کو یہ بھی بتاتے جا رہے تھے کہ انہوں نے ہمیشہ جمعے کی نماز کا اہتمام بھی بالکل عید کی نماز کی طرح کیا ہے، اور جب اس کی دادی زندہ تھیں تو وہ انہیں اور اپنے دونوں بیٹوں کو جمعے کی تیاری میں خوب مدد کرواتی تھیں۔ وہ اتنے مہینوں بعد مسجد جانے کی ایکسائٹمنٹ میں بے حد خوش تھے۔ وہ آغا جان کی پرجوش تیاریوں کو دیکھ رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ حذیفہ اس سے ضد کر کے اپنا بھی لباس تبدیل کروا چکا تھا، کلف لگے کڑھائی والے شلوار قمیض اور سواتی ٹوپی کے ساتھ غالباً اس کا بھی نماز کے لیے جانے کا ارادہ تھا۔ اشنا نے بھی جمعے کے احترام میں سلیو لیس ہی صحیح شلوار قمیض اور دوپٹہ منتخب کر لیا تھا۔ ولی آغا جان کو گاڑی میں بٹھا کر مسجد لے گیا۔ وہاں سے واپس آ کر وہ تھکے ہوئے نہیں بلکہ بہت خوش اور ایکٹیو تھے۔ انہی کی فرمائش پر فارہ نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگوایا۔ ایک طویل عرصے بعد وہ اپنے گھر کے اس کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر گھر کے سربراہ کی وہ خصوصی کرسی آج ایک بار پھر ان کے وجود سے سج جانے والی تھی۔ فارہ نے آج ان کے لیے لنچ میں بھی تھوڑا بہت اہتمام کیا تھا اور میٹھے میں گاجر کا حلوہ بھی بنایا تھا، خوب محنت سے اور تمام لوازمات اس میں شامل کر کے، کھویا، میوے، ابلے انڈے، چاندی کے ورق، اس نے کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ آغا جان اتنے دنوں بعد مسجد گئے تھے تو ان کے پاس سنانے کے لیے کئی قصے تھے۔ وہ وہاں 5 وقت کے جتنے پکے اور باقاعدہ نمازی تھے تو سب سے بہت دوستیاں بھی تھیں ان کی۔ اب وہ خوشی خوشی یہی بتا رہے تھے کہ مسجد میں ان کی دیرینہ دوستوں اور ساتھیوں نے آج ان کا استقبال کس والہانہ گرمجوشی سے کیا تھا۔ وہ زرمینے کے بیٹے کو انسان بنانے کی کوششوں کے ساتھ ان کی باتیں بھی پوری دلچسپی سے سن رہی تھی۔ اس کی پلیٹ میں چاول ڈالنے کے بعد اس نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر لنچ کے بعد وہ کمپیوٹر پر گیم کھیلنا چاہتا ہے اور شام میں اس کے ساتھ پارک بھی جانا چاہتا ہے تو بغیر کوئی سڑا ہوا منہ بنائے یہ پلیٹ خالی کر دے۔ ولی آغا جان کے برابر دائیں کرسی پر بیٹھا تھا جبکہ وہ اشنا اور حذیفہ کے ساتھ اس کے سامنے والی کرسی پر۔ اپنی پلیٹ میں موجود کھانا ختم کر کے ولی میز پر رکھے پھل اٹھا کر آغا جان کے لیے کاٹنے لگا۔ وہ بیچارے حسرت بھری نگاہوں سے گاجر کے حلوے کو دیکھتے صبر شکر کر کے پھل کھا رہے تھے۔ کبھی کبھار کی بد احتیاطی میں فارہ کوئی حرج نہ سمجھتی تھی۔ ایک شخص پورا اور مکمل پرہیز کرتا ہے، اگر کبھی کبھار کچھ بد احتیاطی کر لی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں کہ بہرحال وہ ایک زندہ جیتا جاگتا انسان ہے، آپ اس پر اللہ کی ہر نعمت نہیں بند کر سکتے۔ مگر ولی ان کی سخت پرہیز کا قائل تھا۔
فارا اس میں ڈاکٹر ہوں یا تم کہہ کر کوئی بحث نہیں کر سکتی تھی، سو خاموش رہی۔ ولی نے خود بھی آغا جان کے ساتھ پھل ہی کھائے تھے، گاجر کے حلوے کا ایک چمچ بھی نہیں کھایا تھا۔ کھانے کے اختتام پر شادی کے کسی بلاوے کا ذکر ہونے لگا۔ وہ کچھ رشتہ داروں کو جانتی تو تھی، مگر بہت اچھی طرح سے سب سے واقف نہیں تھی۔ ہفتے بھر پہلے وہاں سے شادی کا کارڈ آیا تھا اور اب آغا جان اسے یاد دلا رہے تھے کہ شادی اس کے کسی رشتے سے لگتے نواسے کی ہے اور ولی اور زرمینے فارا نہ جانے اس بندے کے کس رشتے سے کزنس ہیں۔ آغا جان تو شادی کی تقریب میں ظاہر شرکت نہیں کر سکتے، اتنی دیر بیٹھنا ان کے لیے ناممکن تھا، مگر انہوں نے فارا سے کہا کہ وہ ولی کے ساتھ جائے اور اس شادی میں شرکت کرے۔ وہ اس فیملی کی فرد ہے تو اسے سب کی خوشی اور غم میں بھی فیملی کے افراد ہی کی طرح شریک ہونا چاہیے۔ وہ ولی کے ساتھ شادی کی تقریب میں جا رہی تھی۔ وہ بالکل خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ برابر والی سیٹ پر بالکل خاموش اور سنجیدہ رہی تھی۔ وہ حیران ہوتی تھی اس شخص کے سیلف کنٹرول پر، اسے خود پر، اپنے جذبات پر کتنا قابو تھا۔ اب تو خیر اسے اس سے بات کیے بہت دن ہو چکے تھے، مگر جس رات وہ اس سے بات کر کے گئی تھی، اس کی اگلی صبح اس نے ولی کو اتنا ہی نارمل اور پرسکون دیکھا جیسے پہلے دیکھتی تھی۔ یہاں تک کہ اس نے فارا سے بھی بالکل روز والے انداز میں آغا جان کا بی پی چیک کر لو، میں ان کی دوائیں لے آیا، دیکھ لو صحیح ہیں وغیرہ وغیرہ روٹین کی باتیں بھی بالکل نارمل انداز میں کی تھی۔ کوئی اور تو کیا ان دونوں کے ساتھ صبح شام رہتے آغا جان تک کو ان دونوں کے مابین کوئی غیر معمولی انداز یا ماحول نہیں پتہ چلا ہوگا۔ ولی کا یہ لا تعلق اور بے نیاز سا انداز اسے نفرت اور غصے سے کہیں بڑھ کر انسلٹ لگتا۔ وہ تو اسے اس لائق بھی نہیں سمجھتا کہ اس پر کوئی طنز ہی کر دے، معیز کے حوالے سے کوئی چپتی بات، کوئی طنزیہ فقرہ ہی کہہ دے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ ولی سے کہے تم مجھ پر چیخو، چلاؤ، برا بھلا بولو، اپنا سارا غصہ نکالو، مگر پلیز یہ لا تعلقی اور بیگانگی کی مار تو مجھے مت مارو۔ یہ طنز، تمسخر، غصہ اور نفرت سے کہیں زیادہ کڑوی ہے۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، کوئی میوزک تک نہیں بج رہا تھا۔ وہ شاید میوزک اجنبیوں کے ساتھ انجوائے کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر جمے اس کے مضبوط مردانہ ہاتھوں کو دیکھا۔ بے اختیار اس کا دل چاہا وہ اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے اور کہے، ولی میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، پلیز پچھلی ہر بات بھلا کر مجھے صرف ایک موقع دے دو۔ وہ یہ سب کچھ کہہ سکتی تھی، محبت کے اظہار میں پہل کرتے اسے کوئی آڑ نہ تھی، مگر اپنی جرأت اور صاف گوئی کا وہ آج سے پہلے بے شمار بار اتنے منفی انداز میں نفرت کے اظہار میں استعمال کر چکی تھی کہ آج اس کی محبت کا یقین کرتا کون؟ کاش جتنی اس میں جرأت ہے اتنی ہی عقل بھی ہوتی تو آج وہ یہ دن نہ دیکھ رہی ہوتی۔ وہ دونوں شادی کی تقریب میں پہنچے تو ان کے ساتھ ساتھ ہی زرمینے اور عباد کی گاڑی بھی آ کر رکی۔ ان لوگوں کو دیکھ کر فارا اور ولی ادھر ہی آ گئے۔ تم اور لالا گاڑی سے اترتے شاندار لگ رہے تھے۔ عائشہ آنٹی اور عباد کو سلام کرنے کے بعد زرمینے کی طرف بڑھی تو وہ اس کا ہاتھ تھامے آہستگی اور محبت سے اس سے بولی۔ اس کی آہستہ آواز میں کئی بات عائشہ آنٹی کے بلند و مخصوص نوعیت کے قہقہوں میں مزید دب گئی تھی۔ شکر تھا کہ اس کی آواز دب گئی، ورنہ اس کے اس جملے پر سب اس کا رد عمل اس کے چہرے پر پڑھنا چاہتے۔ اس نے پھر زرمینے کی طرف دیکھا۔ اس نے کوئی جواب طلب بات نہ کہی تھی، صرف اپنی ایک رائے، ایک فیلنگ اس سے شیئر کی تھی۔ وہ ابھی بھی مسکراتی نگاہوں سے فارا کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں زرمینے نے کس چیز اور کس بات سے رائے قائم کی تھی کہ ان دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ اگر وہ ان دونوں کی شادی میں ساتھ آنے کی وجہ سے ایسا سمجھ رہی تھی تو یہ صرف اس کی خوش فہمی ہی ہو سکتی تھی۔ وہ زرمینے کو کیسے بتاتی کہ اپنی طرف کھلتے خوشیوں اور محبتوں کے در اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بند کیے تھے۔ ایک دم ہی اسے اتنی وحشت نے گھیرا کہ وہ اپنے پورشن سے نکل کر سیدھی آغا جان کے کمرے میں آ گئی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ لیٹے تھے، مگر اب عصر کا وقت ہونے والا تھا اور وہ جانتی تھی کہ وہ نماز کی تیاری کے لیے جاگ چکے ہوں گے۔ وہ پچھلے دنوں میں بے شمار بار آغا جان کے پاس یہ مسئلہ لانے کا سوچ رہی تھی، مگر ہر بات جب اپنی 1 جنوری کی وہ حرکت یاد آتی اس کے قدم بے اختیار رک جاتے۔ یہ بات انہیں بتانے کے لیے کتنا حوصلہ چاہیے تھا۔ اب تک وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ ان کی شدید بیماری کا سن کر سب کچھ بھلا کر یہاں آ گئی ہے۔ اگر انہیں حقیقت پتہ چل گئی تو انہیں کس قدر دکھ ہوگا۔ ان کا مان ٹوٹنے کا خود میں حوصلہ کہاں سے لاتی، مگر اس وقت وہ ان کے پاس آنے سے خود کو روک نہ پائی تھی۔ دن پر دن گزر رہے تھے، کیا وہ خاموشی سے اس رشتے کو ختم ہونے دے؟ ولی کے پاس پھر جانے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ آغا جان، آؤ میری جان۔ وہ بستر سے اٹھنے کی تیاری کر رہے تھے۔ آغا جان، میں آپ سے اپنے اور ولی کے رشتے کے بارے میں۔ انہوں نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے آگے بولنے سے روک دیا۔ تمہیں اس رشتے کے متعلق کوئی ٹینشن نہیں لینی میری جان۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، تمہاری خوشی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں۔ جو تمہاری خوشی ہے وہی میری خوشی ہے۔ وہ اس موضوع پر بات کرنے ہی کو آمادہ نہیں تھے۔
یوں جیسے وہ جانتے تھے کہ وہ صرف اس کی صحت کی طرف سے متفکر ہوتی ہے، اس رشتے کو کسی انجام تک پہنچائے جانے سے ڈر رہی ہے۔ آخر وہ آغا جان سے کہے گی کیا، کیسے، اور ولی سے دوبارہ بات کرنے کا تو سوال ہی نہیں۔ اسے بڑی شدت سے احساس ہوا کہ وہ آغا جان سے اس معاملے میں کسی بھی طرح کی مدد نہیں لے سکتی۔ ولی آفس سے واپسی میں کچھ دیر سے بھی آیا تھا اور ساتھ کچھ شاپنگ بیگز بھی لے کے آیا تھا۔ چند ایک چیزیں تو آغا جان کے لیے اور گھر کے لیے تھیں، مگر شاپنگ کا بنیادی مقصد عباد اور زرمینے کی شادی کا سالگرہ کا تحفہ لے کر آنا تھا۔ ان دونوں کے لیے خریدا گیا قیمتی تحفہ وہ آغا جان کو دکھانے لگا۔ انہوں نے تحفے کو کافی پسند کیا۔ فارا پہلے سے جانتی تھی کہ زرمینے کی ویڈنگ اینیورسری آنے والی ہے۔ آغا جان کئی روز پہلے یہ بات بتا چکے تھے، اور یہ بھی کہ بچوں کی سالگرہ تو وہاں بہت دھوم دھام سے منائی جاتی ہے اور یہاں سے بھی بھرپور قسم کی شرکت کی جاتی ہے، مگر زرمینے اور عباد کی شادی کی سالگرہ پر ہر سال یہاں سے ولی اور آغا جان کی طرف سے ان دونوں کے لیے ایک مشترکہ تحفہ دیا جاتا ہے۔ جب تحفہ سب گھر والوں کی طرف سے مشترکہ دیا جا رہا تھا تو وہ بھی اسی گھر کا حصہ تھی، اس لیے اس نے الگ سے کچھ تحفے لینے کی نہیں سوچی۔ ہاں، اس نے تبھی آغا جان سے زرمینے کی شادی کی سالگرہ کا تذکرہ سننے کے بعد طے کر لیا تھا کہ وہ تحفے کے طور پر وہاں ایک اچھا سا کیک ضرور بیک کر کے لے کے جائے گی۔ اس کا خیال تھا کہ ولی اسے چلنے کے لیے نہیں کہے گا، مگر وہ واقعی کوئی چیپ اور تھرڈ کلاس جذباتی حرکتیں نہیں کرتا تھا۔ اگلی شام جب وہ آفس سے گھر آیا تو آغا جان سے سلام دعا خیر و عافیت کے بعد اس سے بولا، زرمینے کے گھر چلو گی؟ اس نے سر ہلایا تو اسی غیر جذباتی اور لاتعلقی سی ٹون میں بولا، 8 بجے تک چلیں گے، تیار ہو جانا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا۔ ان دونوں کا آپس کا یہ رشتہ نہ بھی رہے تب بھی وہ اس کے گھر کی فرد، اس کی تایا کی بیٹی تو رہے گی، اور وہ ثابت کر کے دکھا رہا تھا کہ وہ سب کچھ کتنی خوش اسلوبی اور ہنسی خوشی انجام دلوانے والا ہے۔ 8 بجنے میں بھی کچھ ٹائم تھا جب وہ تیار ہو چکی تھی۔ چاکلیٹ کیک وہ دوپہر ہی میں تیار کر کے فریج میں رکھ چکی تھی۔ اس نے زرمینے کا ایک کچھ روز پہلے تحفے میں دیا بلو اور گرے رنگوں کے امتزاج والا سوٹ پہنا۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد لپسٹک، آئی لائنر، مسکارے کے ساتھ تیاری کو مکمل کرتے وہ گرے اور بلو شیفون اور دھاگوں کے کام سے آراستہ دوپٹے کو سر پر لیتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے ہٹی تو خود ہی اپنے آپ کو دیکھ کے چونک گئی۔ بالکل زرمینے کے انداز میں وہ ہر وقت دوپٹہ سر پر لیے رکھنا اس کی کب سے عادت بن گیا تھا، اسے خود بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ ابتدا میں خاندان کے افراد کی آغا جان کی عیادت کے لیے آمد کے دوران، ان کی مہمان نوازی و میزبانی کے دوران اس نے قصداً ایسا کرنا شروع کیا، مگر یہ عادت اتنی پختہ ہو گئی تھی کہ اس وقت وہ کسی غیر شعوری کوشش کے باوجود خود بخود ایسا کر گئی تھی۔ اسے خود پر تعجب بھی ہوا اور اچھا بھی لگا۔ ان دونوں کی آمد وہاں جیسے ایک متوقع بات تھی۔ زرمینے تو جیسے بے صبری سے میکے سے کسی کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے اور عباد کو تحفہ دینے سے بھی پہلے ولی بچوں کے لیے جو چاکلیٹس لے کے آیا تھا وہ انہیں دینے لگا۔ عباد اور ولی کی دوستی پر فارا کو بہت حیرت ہوتی تھی۔ پتہ نہیں مزاج کے اس فرق کے باوجود اس میں اور ولی میں اتنی زیادہ دوستی ہے کیسے؟ چونکہ کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا اس لیے کچھ ہی دیر بعد زرمینے کھانا لگانے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ بھائی کی آمد آج غیر متوقع نہیں تھی، اس لیے ڈنر پر خاصا اہتمام کر رکھا تھا۔ وہاں کیک کا کوئی اہتمام نہ تھا، بقول عباد کے بڑھاپے میں یہ چوچلے کون کرے۔ فارا جو کیک لے کے گئی تھی اسی پر چھری چلانے کے لیے بھی اماں ابا سے زیادہ دونوں بچے بے چین و بے قرار تھے۔ ان کا آپس میں کیک کاٹنے پر جھگڑا ان کے چچا نے دونوں کے ہاتھ میں بیک وقت چھری تھما کر نمٹوایا۔ ہاں بھئی، یہ دیسی ٹیسٹ رکھنے والے کیک کہاں کھائیں گے؟ کھانے کے اختتام پر میٹھے کی باری آئی تو ولی اخروٹ کا حلوہ پلیٹ میں ڈالتا دیکھ کر عباد بولا، تعلیم امریکہ میں حاصل کی ہے مگر کھانے انہیں سارے کے سارے دیسی پسند ہیں۔ ولی کے علاوہ باقی سب نے کیک کھایا تھا۔ ہائے فارا، تم نے اتنا زبردست کیک بنایا، یہ تو گھر کا بالکل بھی نہیں لگ رہا، پلیز مجھے اس کی ریسیپی دے دو۔ میرا سادہ کیک تو بالکل صحیح بن جاتا ہے مگر کریم والا کیک تو بالکل فضول۔ زرمینے کیک کا پہلا ٹکڑا ہی منہ میں رکھا تھا کہ بآواز سے بلند بولی، لیجیے یہاں خالص قسم کی خواتینی گفتگو عنقریب شروع ہونے والی ہے، چلو ولی ہم لاؤنج میں چلتے ہیں۔ عباد غالباً ریسیپیز کے تبادلے دیکھ کر خاصا اکتایا ہوا تھا، تبھی اپنی پلیٹ ہاتھ میں لے کر ولی کو بھی اٹھنے کے لیے اشارہ کرتا کھڑا ہو گیا۔ وہ کیک کی ریسیپی بتا چکی تو عائشہ آنٹی اپنی کچھ مشہور زمانہ ریسیپیز ان دونوں سے شیئر کرنے لگیں۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ گفتگو کو اتنا انجوائے کر رہی تھی کہ 11 بجنے گھر چلنے کے لیے ولی نے ہی اس سے کہا۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد کچن میں چند کام نمٹا کر وہ آغا جان کو دوا دینے کے لیے آغا جان کے کمرے میں آنے لگی، تب ان کے برابر والے کمرے سے آتی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ ولی کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی شاید وہ آفس جا چکا ہوگا مگر وہ ابھی گیا نہیں تھا۔
جی وہی صاحب، آپ پیپرز تیار کروا دیجئے۔ ہاں وہ پہلے میں نے آپ کو اس کے لیے روکا تھا کیونکہ اس وقت تک میں نے آغا جان سے بات نہیں کی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے دوسری طرف کی کوئی بات سنی، پھر دوبارہ بولا، میں 5-6 دنوں کے لیے کراچی جا رہا ہوں۔ آج 22 ہے نا، زیادہ سے زیادہ 30 یا 31 تک آ جاؤں گا۔ آپ پیپرز مجھے تب تک بھجوا دیجیے گا۔ جی ہاں ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اسے ریسیور رکھے جانے کی آواز آئی اور قدموں کی چاپ بھی سنائی دی۔ فوراً وہاں سے ہٹنے کا جو سب سے پہلا طریقہ اس کی سمجھ میں آیا وہ برابر والے کمرے میں داخل ہو جانا تھا، اور وہ فوراً ہی ایسا کر بھی گئی تھی۔ ادھر وہ کمرے میں آئی، ادھر اپنے کمرے سے نکل کر ولی بھی آغا جان کے دروازے پر آیا۔ آغا جان میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ شاید لیٹ ہو گیا تھا اس لیے دروازے پر سے انہیں اللہ حافظ کہتا فوراً ہی مڑ گیا۔ آغا جان نے ولی کی طرف کچھ خاص توجہ نہ دی تھی کیونکہ وہ فارا کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا بیٹا؟ اس کی پریشانی، اس کا خوف، اس کا اضطراب اس کے چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ وہ آغا جان سے اپنے تاثرات چھپانا چاہتی تھی مگر وہ ناکام ہو رہی تھی۔ کیا ہوا فارا؟ روحی تو ٹھیک ہے نا؟ کل تو تمہاری اس سے فون پر بات ہوئی تھی، وہ اگلے مہینے آنے کا وعدہ کر رہی تھی۔ اسے پتہ نہیں ایک دم ہی کیا ہوا، وہ دوڑتی ہوئی آغا جان کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آغا جان، ولی مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ میں اس سے معافی مانگ چکی ہوں، پھر بھی وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ اس کی نفرت ختم ہی نہیں ہو رہی۔ آپ کہتے ہیں وہ بہت میچور، بہت معاملہ فہم، بہت صبر اور برداشت والا ہے۔ وہ میری اور زرمینہ کی طرح ضدی، جذباتی، غصے والا نہیں، مگر میں آپ کو بتاؤں وہ مجھ سے، زرمینہ سے بھی زیادہ ضدی اور غصے والا ہے۔ اس میں انا بھی ہم دونوں سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم دونوں تو منہ پر بول کر صاف کر لیتے ہیں، دل میں کینہ اور بغض رکھنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ وہ منہ سے کہتا ضرور مگر دل سے مجھے معاف نہیں کیا اس نے۔ نہیں بیٹا، وہ تم سے نفرت نہیں کرتا۔ آغا جان نے اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرا۔ نہیں، وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اس نے اپنا دل میری طرف سے بالکل صاف نہیں کیا۔ میں آپ کو اس کی نفرت کی انتہا بتاؤں، وہ میرے ہاتھ کی بنی کوئی چیز تک کھانا پسند نہیں کرتا۔ اس دن میں نے گاجر کا حلوہ بنایا تھا، آپ کو یاد ہے نا؟ آپ ایک بار زرمینہ اور ولی کی بچپن کی باتیں بتا رہے تھے کہ ولی کو بچپن میں آمنہ چاچی کے ہاتھوں کے بنے حلوے بہت پسند تھے۔ وہ ان سے گاجر کے حلوے کی فرمائش کر کے بنواتا تھا، اور اس دن جب میں نے حلوہ بنایا تو اس نے اسے اگنور کر کے فروٹس کھانے شروع کر دیے۔ کل زرمینے کے گھر اس نے میرے بنائے کیک کے بجائے اخروٹ کا حلوہ کھایا۔ میرے بنائے کھانوں میں جیسے زہر ملا ہوتا ہے۔ یہ ہے اس کی مجھ سے نفرت۔ آپ کہتے ہیں وہ میچور ہے۔ اگر وہ میچور ہوتا تو کیا اسے یہ نظر نہیں آتا کہ اب میں بدل گئی ہوں؟ اب میں پہلے جیسی نہیں ہوں، میں اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوں۔ وہ روتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے بولے چلی جا رہی تھی، مگر یکدم ہی سے خود احساس ہوا اب ان سب باتوں کا کیا فائدہ ہے۔ وہ آغا جان سے ساری بات کر چکا ہے، اور ان کی تائید و حمایت حاصل کرنے کے بعد اس نے وکیل کو طلاق کے کاغذات تیار کروانے کو کہہ دیا ہے۔ اب گلے، شکوے، شکایتیں اور یہ آنسو کس کام کے ہیں؟ ان سے فائدہ کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ اب آغا جان کے سوال جواب سے وہ خائف ہو رہی تھی۔ وہ پتہ نہیں اس سے کیا پوچھیں گے اور وہ ان سب باتوں کا کیا جواب دے گی۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، مگر شکر یہ ہوا کہ ان کی گود سے سر اٹھا کر جب اس نے اپنے آنسو صاف کیے، اسی وقت ان کے ایک پرانے واقف ان کی عیادت کے لیے آ گئے۔ وہ لندن سے آئے تھے، آغا جان کی کئی برسوں بعد ان سے ملاقات ہو رہی تھی، سو ان کے ساتھ ان کا گفتگو کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جو لنچ کے بعد بھی کافی دیر تک جاری رہا۔ بڑھاپے میں انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اس نے یہی سوچا کہ آغا جان صبح کی بات کب کی بھول چکے ہوں گے، اور آغا جان نے بھی اس سے صبح والی بات پر کوئی بات نہ کی۔ ولی اسی شام کراچی چلا گیا۔ آغا جان کہہ رہے تھے وہاں سے اسے آفس کا کوئی کام ہے، رات کے کھانے پہ صرف وہ اور آغا جان تھے۔ کھانے کے بعد کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے ان کو دوا دی، لائٹ بند کر کے ان کے کمرے سے نکل آئی۔ گھر میں ملازمین کے علاوہ صرف وہ اور آغا جان تھے۔ رات میں خدا نخواستہ کسی وقت آغا جان کی طبیعت خراب ہوتی یا انہیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو وہ فرسٹ فلور پر ہوتی۔ کچھ سوچ کر اس نے برابر والے کمرے کا دروازہ کھول لیا۔ وہ یہاں نہیں، اسے کیا پتہ چلے گا کہ فارا یہاں سوئی تھی؟ یوں بھی وہ اس کمرے کی کسی چیز کو خراب نہیں کرے گی، صرف آغا جان کی وجہ سے یہاں لیٹ رہی ہے۔ بیڈ پر آ کر لیٹتے وہ جانتی تھی کہ یہ جھوٹی تعویل ہے جو وہ خود کو پیش کر رہی ہے۔ وہاں ان 2 بیڈ رومز کے سوا اور کوئی بیڈ روم نہیں، باقی سب بیڈ رومز ہٹ کر یا فرسٹ فلور پر ہیں، مگر وہ لاؤنج میں سو سکتی ہے، آغا جان کے کمرے ہی میں سو سکتی ہے۔ پھر یہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی میں الٹی گنتی چل رہی ہے۔ یہ کمرہ اس کا ہو سکتا تھا، وہ اس جگہ آ سکتی تھی، مگر چند روز بعد جب ہر رشتہ ختم ہو جائے گا تب وہ اس کمرے پر اپنا کوئی حق باقی نہ رکھ پائے گی۔ ابھی وہ حق اس سے چھننا نہیں۔ الٹی گنتی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ 23 تاریخ ہے۔ وہ جب تک کراچی گیا ہوا ہے وہ ان 5-6 دنوں تک ایک معمولی سی چوری تو کر سکتی ہے۔ بیڈ کی جس سائڈ پر اس نے اس رات اسے بیٹھے دیکھا تھا وہ اسی سائڈ پر آ کر لیٹی، اسی تکیے پر سر رکھ کر۔
اسی تکیے پر سر رکھ کر بے آواز آنسو بہانا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ یہاں ایک مانوس خوشبو اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے بیڈ پر اس کے تکیے پر سر رکھ کر لیٹنا، اس کا بلینکٹ اوڑھنا، ایک ایک خوشی ایک ایک احساس کو اپنے اندر اتار رہی تھی، اپنے اندر بسا رہی تھی۔ یہ سب اس کا ہو سکتا تھا، یہ سب اسے چوری سے، چپکے سے اور ڈر ڈر کر نہیں، پوری عزت اور احترام کے ساتھ مل سکتا تھا اگر وہ زندگی میں اپنے ہی ہاتھوں سب کچھ برباد نہ کر چکی ہوتی۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ 8 دن بعد جب سب آغا جان کی رضامندی و خوشی کے ساتھ ختم ہو جائے گا اور پھر وہ اس سے کہیں اور شادی کروانا چاہیں گے تو وہ ان سے کیا کہے گی۔ وہ اب کبھی آغا جان کو کسی بات کے لیے نہ نہیں کہہ سکتی، لیکن وہ ولی کے علاوہ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کیسے کرے گی؟ وہ کیسے کسی دوسرے شخص سے محبت کر پائے گی؟ اس کے پاس آنسو بہانے اور پچھتانے کے سوا زندگی میں کچھ بھی نہ بچا تھا، اور اب وہ یہی کر رہی تھی۔ آپ نے کہا تھا آپ فارا کو اپنی بہو بنائیں گے۔ آپ نے یہ بھی مجھ سے کہا تھا کہ مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائیں گے اور میرے اکڑو ڈیڈی دیکھتے رہ جائیں گے۔ پھر آج جب آپ کا بیٹا آپ کی بہو کو چھوڑ دینے والا ہے تو آپ اسے روک کیوں نہیں رہے سہیب چچا؟ رات کا وقت تھا اور وہ اپنے پورشن اور آغا جان کے کمرے کے بیچ بنی اس جھیل کے پاس بیٹھی تھی۔ چاند کہیں بادلوں میں چھپا تھا اور ارد گرد اس کا اجالا نہیں بلکہ بہت دور جلتا ایک بلب ہی یہاں مدھم سی روشنی پھیلا رہا تھا۔ یہ 31 مارچ کی رات تھی۔ ولی آج شام واپس آ گیا تھا۔ رات کا کھانا ان تینوں نے ڈائننگ روم میں کھایا تھا اور کھانے کے بعد آغا جان اور ولی قہوے اور کافی سے لطف اندوز ہوتے لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جبکہ وہ کھانے تک بھی بمشکل ان دونوں کے ساتھ بیٹھی اور پھر فوراً ہی وہاں سے اٹھ گئی۔ آغا جان کے کمرے میں ایک کونے میں رکھی یہ البم وہ اپنے ساتھ اٹھا کر باہر جھیل کے پاس آ گئی تھی۔ وہ سہیب چچا اور اپنے ڈیڈی کے کالج کی ایک تصویر دیکھتی اپنے چچا سے مخاطب تھی۔ کتنی خوشیاں، کتنی آرزوئیں جڑی تھیں ان دونوں بھائیوں کی اس رشتے کے ساتھ۔ اپنے شہر دل کے اجڑنے کے ساتھ اسے ان دونوں عزیز ترین ہستیوں کے قوبوں کی پامالی کا بھی دکھ ستا رہا تھا، اور اس دکھ میں اس احساس شدت سے شامل تھا کہ ایسا کچھ نہ ہونے کی وجہ بھی وہ خود ہی ہے۔ ولی واپس آ کر اتنا ہی پرسکون، اتنا ہی کمپوز تھا جتنا جاتے وقت تھا، یہاں تک کہ اس نے اس سے دعا سلام، خیر خیریت جیسی رسومات اور فارمیلٹیز بخوبی اور بآسانی نبھائی تھیں۔ سہیب چچا اور ڈیڈی کی تصویروں کو دیکھتے ہوئے وہ ولی کے کمرے کے دروازے اور کھڑکی کو دیکھنے لگی۔ آغا جان ہی کی طرح اس کے کمرے کا بھی پچھلا دروازہ جھیل کے سامنے کھلتا تھا، اور اس کھڑکی میں کھڑے ہو کر شاید وہ صبح کے وقت اس جگہ کی ہریالی اور خوبصورتیاں دیکھا کرتا ہوگا۔ وہ جھیل کے پاس اکیلی بیٹھی رہی، روتی رہی، گھٹنوں پر سر رکھ کر بے آواز، بالکل گھٹ گھٹ کر یوں ہی روتے روتے۔ اسے ایک دم خیال آیا، وقت کا احساس جاگا۔ بے اختیار چونک کر سر اٹھاتے اس نے اپنے موبائل میں ٹائم دیکھا۔ 11:25 ہو رہے تھے۔ 12 بجنے میں اتنی سی دیر باقی ہے اور 12 بجے کیلنڈر کا نیا ورق الٹ دیا جائے گا۔ اگر وہ اپنی بات کا پکا ہے تو صبح ہونے کا بھی انتظار نہیں کرے گا، ٹھیک 12 بجے سے وہ لا کر دے دے گا، جسے لینے 3 مہینے پہلے وہ یہاں آئی تھی۔ وہ ایک سیکنڈ بھی کیوں اگلا ہونے دے؟ وہ اچانک ہی بری طرح خوفزدہ ہوئی۔ خوف میں گھری وہ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں وہاں سے اٹھی۔ آغا جان اپنے کمرے میں جا چکے ہوں گے، مگر وہ لاؤنج ہی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں جانے کے لیے لازمی طور پر لاؤنج سے گزرنا پڑے گا۔ ایک چیز ملنی طے ہے، لیکن ابھی کیوں؟ کیا وہ خود فریبی کے یہ چند گھنٹے اور نہیں گزار سکتی؟ اس نے اپنے کمرے اور لاؤنج سے گزرنے کا ارادہ فوری طور پر ترک کیا۔ اس کا رخ آغا جان کے اس طرف کھلنے والے دروازے کی سمت تھا۔ خوف سے اس کا دل انتہائی تیز رفتاری سے دھڑکنے لگا۔ اپنے دل کی دھک دھک وہ صاف سن رہی تھی۔ لمحوں کی چوتھائی میں وہ دروازہ کھول کر آغا جان کے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، نائٹ بلب تک روشن نہیں تھا، مگر وہ سوئچ بورڈ تک جانے اور نائٹ بلب جلانے تک میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر ولی 12 بجے، جو کہ بس بجنے ہی والے تھے، اسے ڈھونڈتا یہاں آغا جان کے کمرے میں آ گیا تو وہ اس کے یہاں آنے سے پہلے بستر میں گھس جانا چاہتی تھی۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر برق رفتاری سے وہ بیڈ پر لیٹی، کمبل منہ تک اوڑھا۔ حالانکہ موسم بدل رہا تھا اور کمبل کی اب ضرورت نہ تھی، پھر بھی وہ آنکھیں اتنی مضبوطی سے بند کر لے جیسے بہت گہری نیند سو رہی ہے۔ اب اگر وہ یہاں آیا بھی تو اسے گہری نیند سوتا پا کر واپس لوٹ جائے گا۔ خوف سے اس کا دل ابھی بھی سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ اچھا خوشگوار موسم ہونے کے باوجود جسم پسینوں میں نہایا ہوا تھا اور دل اس ریس رفتاری سے دھڑک رہا تھا کہ وہ اس خاموشی میں اس کی ایک ایک بے ترتیب دھڑکن کو سن رہی تھی۔ آغا جان بستر پر موجود نہیں تھے۔ شاید وہ ابھی تک لاؤنج میں ولی کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ کبھی بھی اتنی دیر تک رات میں نہیں جاگتے تھے، لیکن آج کی رات کوئی عام رات تو نہیں تھی۔ شاید انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ جب ولی اس کے درمیان
سب کچھ طے ہو تو کچھ دوستانہ انداز میں بات ختم ہو۔ وہ کبوتر کی طرح قطرہ دیکھ کر آنکھیں بند کر رہی تھی یا شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دسا رہی تھی۔ جو بھی تھا وہ اس پل کہیں چھپ جانا چاہتی تھی، بھاگ جانا چاہتی تھی۔ گھڑی میں 12 بج چکے تھے اور وہ سانسیں روک کے آنکھیں مضبوطی سے بند کرے لیٹی تھی۔ 1 2 3 گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ مزید کئی سیکنڈز اور کئی منٹس گزر گئے، مگر نہ آغا جان اپنے کمرے میں آئے اور نہ ولی سے ڈھونڈتا یہاں آیا۔ اس نے آنکھیں بند کیے نیند کی بڑی شدت سے آرزو اور دعا کی۔ اس رات کی صبح میں کیا ہوگا وہ تو اسے دیکھنا ہی پڑے گا، مگر یہ چند گھنٹے تو اسے مزید اس رشتے کے احساس کے ساتھ مل جائیں گے۔ اس کی رات کیسی گزر رہی تھی، انتہائی بے چینی والی۔ وہ سو گئی مگر بے قرار اور بے چین نیند۔ وہ پچھلی 8 راتوں میں پوری رات روئی تھی، مگر آج رات خوف نے اسے رونے بھی نہ دیا۔ وہ نہ جاگتے میں روئی تھی نہ سوتے میں، بس خوف و پریشانی سے وہ گہری نیند میں بھی چونک جا رہی تھی۔ اس کی اس درجہ چونکنے والی بے قرار نیند بالکل گہری نیند میں کب بدلی سے پتہ بھی نہیں چلا۔ ہاں، اس کی آنکھ اس احساس سے کھلی کہ کسی نے اس کے کندھے پر آہستہ سے ہاتھ رکھا۔ صبح ہو گئی۔ آنکھیں کھولنے سے پہلے بیداری کے ساتھ پہلا ڈر آتا ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس صبح کے نہ ہونے کی اس نے کتنی دعائیں مانگی تھیں۔ خاتون، اگر آپ برا نہ مانیں تو اٹھ جائیں، کیونکہ صبح کے 7 بج چکے ہیں۔ اپنے سر پر کھڑے ولی کو دیکھ کر وہ پوری کی پوری ہل گئی۔ وہ اسے چھوڑنے کے لیے اتنا بے قرار ہے کہ اس کے جاگنے کا بھی انتظار نہیں کر سکتا، خود آ کر اسے جگا رہا ہے۔ سب سے پہلی دل دکھاتی سوچ اس کے ذہن میں یہی آئی، مگر اگلے پل ولی پر سے ہوتی اس کی نگاہیں جو کمرے کے در و دیوار سے ٹکرائیں تو بے اختیار وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ آغا جان ہی کے کمرے میں تو آئی تھی۔ اس نے آغا جان کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا یا جلدی اور بوکھلاہٹ میں اس نے برابر والے کمرے کا دروازہ کھول لیا تھا؟ رات اس گھپ اندھیرے میں پل بھر کے لیے کہیں یہ احساس جاگا تو تھا کہ یہ بیڈ کی ترتیب اسی طرح ہونے کے باوجود یہاں سب کچھ مختلف ہونے کا احساس کیوں ہو رہا ہے؟ خوف، غفلت اور بوکھلاہٹ میں وہ کتنی بڑی غلطی کر بیٹھی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اپنی اس حرکت کی کیا وضاحت پیش کرے ولی کو۔ گو آپ کو اتنی گہری نیند سے جگانا مجھے اچھا معلوم نہیں ہو رہا، لیکن اگر کوئی ملازم وغیرہ یا آغا جان میرے کمرے میں آ گئے تو میں کیا وضاحت پیش کروں گا؟ امید ہے آپ میری مشکل سمجھ رہی ہوں گی۔ وہ ہمیشہ سے مختلف انداز میں بات کر رہا تھا، شاید وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس انتہائی بیتوگی حرکت کو انجام دے کر وہ اپنا تماشا خود اس نے بنوایا تھا۔ اب جو مرضی چاہے کہتا، جتنا چاہے مذاق اڑا لیتا، دوپٹہ کھینچ کر سر پر لیتی۔ وہ ایک پل میں بیڈ پر سے اتر گئی۔ آئی ایم سوری، رات میں باہر تھی، وہاں اندھیرا بہت زیادہ تھا، میں آغا جان کا کمرہ سمجھ کر غلطی سے یہاں آ گئی۔ اس کی طرف دیکھتے سے سنجیدگی، بردباری والا لہجہ اپناتے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ ایسی حسین غلطیاں مجھ سے کیوں نہیں ہوتی؟ میں تو جب آغا جان کا کمرہ سمجھ کر کسی کمرے میں گیا وہ ہر بار انہی کا نکلتا ہے۔ وہ واقعی بالکل سیدھا اس کا مذاق اڑا رہا تھا، اس پر ہنس رہا تھا۔ یہاں کھڑے ہو کر مزید کوئی وضاحت دینا، اپنا مزید تماشا بنوانا تھا۔ وہ چپلے پاؤں میں ڈالے بغیر ایک جھٹکے سے وہاں سے ہٹی، مگر وہ آگے ایک قدم بھی نہ اٹھا سکی۔ ولی نے اسے ہاتھ پکڑ کر روک لیا تھا۔ اس نے ایک نظر ولی کو اور ایک نظر اس کے ہاتھ میں جکڑے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ اگر وہ بے وقوفی کی حد تک خوش فہم ہوتی تو شاید اس کا ہاتھ پکڑنے میں اسے کوئی رومانوی بات ڈھونڈ نکالتی، مگر وہ خوش فہم نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اسے یہاں کیوں روکنا چاہتا ہے۔ یہ سوچتے ہی اسے پھر مضبوط قدموں سے زمین پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، میرا ہاتھ چھوڑو۔ تمہیں پتہ ہے آج کیا تاریخ ہے؟ ولی صہیب خان ہے، کوئی جن بھوت نہیں، مگر پھر بھی اس کی شکل دیکھتے وہ یوں خوفزدہ ہوئی جیسے کوئی بھوت یا آسیب دیکھ لیا ہو۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنا بھول گئی۔ اس کا ہاتھ پکڑے وہ بیڈ پر آ بیٹھا، ساتھ اسے بھی بٹھا لیا۔ وہ اس کی طرف نہیں بلکہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی دراز میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ دائیں ہاتھ سے تلاش ہو رہی تھی اور بائیں ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ میں نے تم سے 1 اپریل کا وعدہ کیا تھا، آج 1 اپریل ہے۔ وہ کاغذات کو الٹ پلٹ اوپر نیچے کر رہا تھا۔ وہ بھاگ جائے، غائب ہو جائے، کھو جائے، گم جائے، ہوا میں تحلیل ہو جائے، ایک پل میں نہ جانے کتنی بے شمار دعائیں اپنے وجود کی مٹ جانے کی اس نے کر ڈالی تھی۔ سانس روکے وہ بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں دبا اس کا ہاتھ بالکل ٹھنڈا بھی تھا اور بری طرح کپکپا رہا تھا۔ وکیل نے پیپر بھجوا تو دیے تھے، پتہ نہیں غل خان نے کہاں رکھ دیے۔ پیپرز تیار ہیں بالکل، بس صرف ان پر۔ بولتے بولتے وہ ایک دم خاموش ہوا۔ لو، یہ رکھا ہے اس فائل کے نیچے۔ اس نے کسی فائل کے نیچے دبا ایک لفافہ باہر نکالا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں یہاں تھا نہیں، اس لیے گل خان نے پتہ نہیں کیسے رکھ دیے تھے یہ کاغذ۔ اس نے وحشت زدہ ہو کر اس لفافے کو دیکھا۔ اس میں ایک انتہائی زہریلا سانپ تھا جو باہر نکل کر اس کی پوری زندگی کو ڈس لینے والا تھا۔ مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ اب ان لفظوں کے کہنے سے کچھ ہو سکتا تھا یا نہیں؟ پھر بھی بے صبری اور بے اختیاری کی ملی جلی کیفیت میں وہ کپکپاتی آواز میں بولی،
میں نے تم سے کہا تھا تمہیں آغا جان کے بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ لفافہ کھول چکا تھا۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ اس کی کپکپاتی آواز پہلے سے زیادہ بلند تھی۔ آغا جان ہمارے فیصلے سے بہت خوش ہیں فارا۔ اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ آغا جان کی رضامندی اور خوشی سے میں نے سب کچھ کیا ہے۔ یکدم ہی اسے کچھ ہوا تھا۔ اس نے جھپٹ لینے والے انداز میں ولی کے ہاتھ سے وہ کاغذ چھینا۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ تمہاری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ وہ روتے روتے بہت زور سے چلائی تھی۔ کھینچنے میں آدھا کاغذ اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا اور آدھا ولی کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ کاغذ ہاتھ میں لیے وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ دل کی مان کر اس گزرے پل میں جو ایک بات اس سے کہہ دی، پتہ نہیں اب اس سے کہنے سے کچھ فرق پڑ سکتا تھا یا نہیں، مگر وہ دل کی بات کہہ چکی تھی اور اب سر جھکائے زار و قطار رو رہی تھی۔ مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ میرے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی موجود ہیں اور سوچنے کے لیے دماغ بھی، مگر یہ بات میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا تھا، اس لیے کہ مجھے ایک انا پرست اور ضدی لڑکی کی ضرورت سے زیادہ اونچی ناک اور اکڑ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اپنے ہی بولے لفظوں سے سر جھکا کر رو رہی تھی اور اس کی آواز جیسی اس نے سنی، بے اختیار سر اوپر اٹھا کے اس نے ولی کو دیکھا۔ اس نے مسکراہٹ کو ضبط کیا ہوا تھا مگر اس کی آنکھیں کسی بات کا لطف اٹھاتی مسکرا رہی تھیں۔ ولی نے اس کے ہاتھ میں موجود کاغذ کا ٹکڑا اس کے ہاتھ سے کھینچ کر نکالا اور پھر اپنے اور اس کے دونوں ٹکڑوں کو ملا کر اس کے سامنے رکھ کر دکھایا۔ وہ آغا جان کی کسی پراپرٹی کی فروخت سے متعلق کوئی کاغذات تھے۔ اس بار اس کی الجھی بوکھلائی شکل کو دیکھ کر وہ اپنی ہنسی روک نہ پایا۔ وہ اس کی طرف دیکھتا بڑی شریر سی ہنسی ہنس رہا تھا۔ چھپ چھپ کر میرے کمرے سے باہر سے باتیں سن کر جب آغا جان سے میری شکایتیں کرنے گئی تھی، گاجر کا حلوہ نہیں کھاتا، کیک نہیں کھاتا وغیرہ، تو اس وقت میں وکیل سے اس پراپرٹی کی فروخت کے متعلق باتیں کر رہا تھا۔ وہ چھپ چھپ کر باتیں نہیں سن رہی تھی، کہنا چاہتی تھی مگر باقی ساری باتیں اس کے حواس ایسے گم کیے تھے کہ وہ یہ وضاحت کر ہی نہ پائی تھی۔ وہ قہقہ لگا کر ہنستا اس کی بوکھلاہٹ شدہ شکل کو انجوائے کر رہا تھا۔ دیکھو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا 1 اپریل کو تمہیں پھول نہیں بناؤں گا، لیکن اگر کوئی خود اپنے آپ کو پھول بنائے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ اس کی حماقت اور بے وقوفی پر ہنس رہا تھا۔ آغا جان نے ایک بار مجھے بتایا کہ فارا نے معائنے ذہین اور سمجھدار کے ہیں۔ صد افسوس تم نے تو اپنے نام کی بھی لاج نہ رکھی۔ اس کا مطلب ہے یہ سب جھوٹ تھا، مذاق تھا، ولی نے اسے طلاق نہیں دی۔ وہ اب بھی اس کے ساتھ اسی رشتے میں بندھی ہے جس میں پہلے بندھی تھی۔ شرمندگی جھیپ میں مبتلا کے باوجود وہ ایک دم ہی پرسکون ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ ایک پل میں ختم ہو گئی۔ دل کی دھڑکن لمحہ بھر میں معمول پر آ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ابھی بھی گر رہے تھے مگر سکون، اطمینان اور طمانینت والے۔ وہ آنکھوں میں بڑی شریر سی چمک لیے ابھی بھی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ تو بقول خود اپنے موروثی خاندانی صاحب کو منہ پھٹ لڑکی ہیں، پھر اتنی سی بات کہنے میں آپ کو اتنی مشکل کیوں پیش آ رہی تھی؟ مجھے لگا تھا میں اپنی بات کہہ کر گنواؤں گی۔ نفرت کا جھوٹ تم سے ہمیشہ اتنی شدت سے بولا ہے کہ آج میری محبت کے سچ کا تم یقین نہیں کرو گے۔ وہ روتے ہوئے نظریں چرا کے بولی، اور میں یقین کیوں نہیں کرتا؟ ایسا سخت دل بھی نہیں ہوں کہ ایک انتہائی خودسر، بدتمیز، منہ پھٹ لڑکی میرے لیے نیک پروین پردہ نشین بن جائے، معدے کے ذریعے میرے دل تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈے، میں کیا کھاتا، کیا پیتا، کیا کرتا ہوں، 24 گھنٹے کا حساب رکھے، چھپ چھپ کر میرے کمرے سے باہر سے میری باتیں سنے، میں اس کی پکائی چیزیں نہیں کھاتا، مجھے اس کی محبت نظر نہیں آتی وغیرہ جیسی میری شکایتیں آغا جان سے کرے، میں گھر سے کہیں چلا جاؤں تو بڑے اطمینان سے پورے حق کے ساتھ میرے کمرے میں آ کر سونا شروع کر دے، اور پھر بھی میں اس کی محبت کا یقین نہ کروں۔ لبوں پر مسکراہٹ روکتا وہ بڑی سنجیدگی سے انگلیوں پر اس کی ایک ایک خوبی سے گنوا رہا تھا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔